کہ خدا را سفارشیں اب تو چھوڑ دیں ان سفارشوں کو ماننا. آپ نے کسی ایک سفارشی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک شخص کا حق مارا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کہہ دیا کہ اگلی دفعہ تم پروموٹ ہو جاؤ گے. زیادتی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا آئی صاحب سے دوبارہ کنسیڈر کریں ایسے شخص کو جو ایماندار ہے, جو کمپیٹنٹ ہے, جو اپنا کام جانتا ہے. کچھ تو ایماندار لوگ بچے ہیں یار انگلیوں پہ جن کو گن سکتے ہیں آپ, باقی کون سا ایماندار ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو قسم اٹھا کے کہہ سکے اس محکمے میں وہ ایماندار ہے؟ بہت کم شخص, شاید وہ آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں, باقی سارے ہی اس حمام میں ننگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جو محکمہ پولیس ہے نا, میں اس کی اکثر آپ کو باتیں سناتا ہوں اس لیے کہ یار اتنا زندگی میں نے اپنی آدھے سے زیادہ زندگی اس محکمے کو دی اور اس میں اچھائیاں برائیاں سب دیکھیں. ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے, ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس طرح کچھ کرتے ہیں کہ جب کوئی محکمہ نیا بناتے ہیں تو اس میں وہ یہ نہیں بناتے کہ اس میں پروموشنز کیا ہوں گی کیا ہوگا. میں ساری مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں. پہلے انہوں نے وارڈن بھرتی کیے, ینگ وارڈن, نوجوان لڑکے, انہوں نے کہا جی ڈائریکٹ سب انسپیکٹر آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے انسپیکٹر ہو جانا ہے, ڈپٹی ہو جانا ہے اور پھر جلدی جلدی پروموشن ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوا. سال ہا سال 2 دہائیاں گزر گئیں, وہ اسی طرح سب انسپیکٹر رہے اور اب جا کے ان کی پروموشنز ہوئیں. اسی طرح ان کے دیگر محکمے جو ہیں, اسپیشل برانچ میں انہوں نے بھرتیاں کیں, سیف سٹی میں بھرتیاں کیں, اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جی شہباز شریف صاحب نے جو 1998 میں ڈائریکٹ انسپیکٹرز بھرتی کی ہے. سارے پڑھے لکھے جوان جی, کوئی انجینئر ہے, کچھ ایم ایس سی ہیں, کوئی ایم بی اے ہیں, وہ ان کو شوق تھا جی پولیس میں آنے کا اور وہ آ گئے. لیکن اس کے ساتھ بدقسمتی دیکھیں کہ 1998 میں بھرتی ہوئے کیونکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی اور اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور مجھے بتا رہے تھے 98 کے افسر کہ جی وہ بدقسمت بیچ ہے جس کی پاسنگ آؤٹ بھی نہیں ہوئی تھی. یعنی اتنی مراد دینے کے بعد ان کے ہاسٹل علیحدہ بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے, وہاں ان کو رکھا گیا کیونکہ یہ ان کے لیے مد مقابل لانا تھا. انہوں نے 98 کے بیچ کو اور اسی طرح 93 95 کے بیچ کو نوری قوم کے مقابلے میں, جو سی ایس پیز ہیں ان کے مقابلے میں, تاکہ اپنے ایس پیز ہوں, اپنے ڈی ایس پیز جلدی بن جائیں, ایس پی بن جائیں اور ان کو ڈی پی او لگایا جائے تاکہ یہ اپنے ان کے ہاتھ میں رہیں. بعض کا جو یہ سی ایس پی کلاس ہے یہ سیاستدانوں کے اور حکمران کے قابو نہیں آتے, ہوتے بہت کم ہیں, اکثر ہی قابو آتے ہیں, لیکن یہ اس لیے ان کو بھرتی کیا گیا. پھر ناظرین 2009 میں ان کی پروموشنز ہوتی ہیں. یہ جتنے بھی 93 کے انسپیکٹرز, 95 کے انسپیکٹرز, اور اس کے بعد پھر پروموشنیں شروع ہوتی ہیں 2011-12 سے جو 98 والے ہیں ڈائریکٹ انسپیکٹرز, کیونکہ انہوں نے سینیارٹی لے لی تھی. اور یہ کیس بھی بڑے عرصے تک چلا. جو رینکس کے اے ایس آئی سے آئے ہوئے پولیس افسران اور ڈائریکٹ انسپیکٹرز, ان کی بڑا عرصہ قانونی جنگ رہی اور آخرکار یہ جنگ جو ہیں وہ جیت گئے 98 کے اور 93 اور 95 کے انسپیکٹر صاحبان. ناظرین آج جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اس بیچ میں پروموشنز ہوئیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں موسٹلی 98 کے جو انسپیکٹرز تھے وہ ڈی ایس پیز ہیں, کیونکہ میرا بیچ 82 83 والے 84 85 والے یہ تقریباً ریٹائر ہو گئے ہیں جی, اب ان میں سے کوئی نہیں بچا. صرف جو بیچ اس وقت حکمرانی کر رہا ہے بطور ڈی ایس پی وہ کر رہا ہے جی آپ کا 98 کا, اور جو ایس پیز ہیں ناظرین وہ ہیں 93 کے اور 95 کے. شیخ الیاس عادل جو ہیں یہ بھی 98 کے بیچ کے ہیں, یعنی 1998 کے بیچ کے ہیں, ڈائریکٹ یہ انسپیکٹر ہوئے. بہت بڑا بیچ تھا, میں اس کا ذکر کر چکا ہوں. لیکن ابھی جو پروموشنز ہوئی ہیں اس میں ان کو اگنور کیا گیا, ان کو ڈیفر کر دیا گیا. اب کل سے ہمارا جو گروپ ہے پولیس کا, پاکستان پولیس گروپ, جس میں پورے پاکستان کے پولیس افسران ہیں, اس میں شدید بحث جاری تھی اور ہر شخص افسوس کر رہا ہے اس بات کا کہ شیخ الیاس صاحب انتہائی قابل اور انتہائی ایماندار پولیس افیسر ہیں اور ان کی پروموشن نہیں ہوتی. اچھا, پھر مجھے احساس ہوا کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی سزائیں ہوں جس کی وجہ سے یہ ڈیفر ہوں گے, کیونکہ جب پروموشن بورڈ میں کیسز سامنے رکھے جاتے ہیں تو یہ سزائیں, ان کے انعام, باقی چیزیں, ان کی پرسنالٹی, اسپیشل برانچ کی رپورٹ, آئی بی کی رپورٹ, یہ ساری رپورٹس دیکھی جاتی ہیں. اور اس کے بعد اگر کسی کی انٹیگریٹی غلط ہے, اسپیشل برانچ اکثر اس ٹائپ کی رپورٹس کرتا ہے. اسپیشل برانچ میں کچھ لوگوں کی اگر لگتی ہے تو اس کی بیچارے کی رپورٹ ہو جاتی ہے, وہ پروموشن سے رہ جاتا ہے, حالانکہ یہ قانون غلط ہے, اس رپورٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ جو افسر ہے وہ اسپیشل برانچ والوں کے محتاط تو کبھی نہیں رہا,
اس کو تو ہمیشہ سے چغل خور محکمہ کہا جاتا ہے، اور کسی نے 2 لائن لکھ کے دے دیے کہ جی اس کی انٹیگریٹی مشکوک ہے، ایمانداری مشکوک ہے، اور اس کے خلاف ثبوت بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ پروموشن سے رہ جاتا ہے، ڈیفر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ شیخ صاحب جو ہیں ان کا 39 نمبر پہ ان کا نام تھا، اور 124 لوگ جو ہیں کنسیڈر کیے گئے تھے تاکہ ان کو پروموٹ کیا جائے ایز، آپ کو پتہ ہے یہ پروموشنز ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں جب سے یہ آئی جی صاحب آئے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے جب پتہ کیا، اور میں نے پھر شیخ صاحب سے کال کر کے پوچھا، میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو آپ نے کیوں ریزائن کیا ہے؟ انہوں نے کہا خان صاحب بس بڑی ہو گئی ہے، مجھے اپنے محکمے سے یہ امید نہیں تھی۔ قسم اٹھا کے انہوں نے کہا کہ میرا تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے، میرا گھر کرایہ پہ کا ہے، حالانکہ ڈی ایس پیز پہنچتے پہنچتے اس ٹائپ کے جو ڈائریکٹ لوگ آتے ہیں اور ایس پی تک، تو ان کے پاس کم از کم اپنا گھر ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنا گھر نہیں۔ ناظرین، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے فیس بک پہ، اور یہ آرٹیکل ہے جو سید علی عباس صاحب ہیں کاموکی سے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ بطور ڈی ایس پی کاموکی رہے ہیں تو انتہائی آنیس شخص، پڑھے لکھے نفیس انسان، اور پھر ان کی پروموشن نہیں ہوتی۔ یعنی سب لوگ کہی جا رہے ہیں کہ ان کی پروموشن ایک بہت بڑا ظلم ہے جو کہ کیا ہے ہمارے محکمہ پولیس کے افسران نے۔ وہ بھی ڈیفر کیوں کیا، اور اسے یہ کہا گیا کہ اس دفعہ ڈیفر کر رہے ہیں تو اگلی دفعہ تمہیں پروموٹ کر دیا جائے گا؟ وجہ تو بتائیں نا، یا تو اس کی سزائیں ہیں، 5 سال میں اس کی کوئی میجر پنشمنٹس ہیں، اس سے پہلے اس کی کوئی پنشمنٹس ہیں، یا آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کی انٹیگریٹی غلط ہے، یا اس کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ غلط ہے، خود وہ اسپیشل برانچ گجرانوالہ میں تعینات ہے اور اپنی رپورٹ وہ غلط کر نہیں سکتا۔ تو کمال ہے یار یہ چیزیں کہ ایک شخص جس نے محکمے کو اپنے 27 سال دے دیے، 1998 سے لے کے آج دیکھیں 2025 ہے، 27-28 سال اس نے اپنے محکمے کو دے دیے، اس محکمے کو اپنی پوری زندگی اس نے دے دی، اور آج اس کے ساتھ یہ کیا گیا کہ اس کی پروموشن نہیں ہوئی۔ میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ جب آپ کے بیچ میٹ آپ سے پہلے پروموٹ ہو جائیں تو کس طرح دل کرتا ہے۔ آج یہی جو ہیں شیخ صاحب، ان کے اوپر ان کے بیچ میٹ جو ابھی 39 پروموٹ ہوئے ہیں، وہ اگر لگ جائیں، ان کے سینئر لگ جائیں آ کے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ کھاتا ہے بندہ اندر سے، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ایسے افسران، اللہ نہ کرے، ان کا ذہن جاتا ہے کہ جی میں خودکشی کر لوں یا کچھ اور کر لوں۔ سوچنا چاہیے ہمارے پولیس افسران کو، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، جنہوں نے پروموشن بورڈ ڈی پی سی جنہوں نے کی ہے، کہ خدا را سفارشیں اب تو چھوڑ دیں ان سفارشوں کو ماننا۔ آپ نے کسی ایک سفارشی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک شخص کا حق مارا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کہہ دیا کہ اگلی دفعہ تم پروموٹ ہو جاؤ گے، تو یہ زیادتی ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا آئی صاحب سے، دوبارہ کنسیڈر کریں ایسے شخص کو جو ایماندار ہے، جو کمپیٹنٹ ہے، جو اپنا کام جانتا ہے۔ وہ کچھ تو ایماندار لوگ بچے ہیں یار، انگلیوں پہ جن کو گن سکتے ہیں آپ، باقی کون سا ایماندار ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو قسم اٹھا کے کہہ سکے اس محکمے میں وہ ایماندار ہے؟ بہت کم شخص، شاید وہ آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، باقی سارے ہی اس حمام میں ننگے ہیں۔ پھر بھی ان کی پروموشن نہ ہو تو یہ زیادتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔